کتاب الجنائز کتاب جنائز کے متعلق اب پہلے اس میں مرض کے مسائل، مرض کی بیماری کی فضائل وغیرہ بھی بتا رہے، جو مریض کی کیا کرے گا، عیادت کرے گا، اس کی فضیلت. پھر مرض کا بھی بعض اوقات مرض الوفات بن جاتے ہیں نا، بیماری کے بعد عموماً لوگ مر بھی جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد پھر غسل، جنازے وغیرہ سب مسائل بتا رہے. اور اس طرح سے جو حقوق مسلم ہے نا دوسرے مسلمان پر، عموماً 5 حقوق ہے نا، کبھی 6 کا ذکر آتے ہے حدیث میں، تو اس کا تذکرہ بھی ہوگا. باب عیادت المریض و ثواب المریض. اس باب میں کہہ رہے مریض کی عیادت، بیمار پرسی کرنا، اور و ثواب المرض، اور بیماری کی جو فضیلت ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو گناہ معاف فرماتے ہیں نا، ان چیزوں کا ذکر کر رہے. الفصل الاول عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ سے نے فرمایا علیہ السلام کے ارشاد، اطعموا الجائع، بھوکے شخص کو کیا کرو، کھلاؤ. بھوکے سے مراد وہ بھی ہے کہ جو فی الحال بھوکا اسے کھانے کی ضرورت، وہ بھی مراد ہے. اس کے علاوہ غریب فقیر ہونا، خرچہ نفقہ نہ ہو، وہ بھی مراد ہے. اس کو کیا کرو، کھلایا کرو. اور اگر وہ کیا ہو مستر، اس کا کھلانا واجب ہے. وعود المریضہ، اور بیمار کی کیا کرو، بیمار پرسی کرو. وفک العانی، اگر کوئی قیدی ہونا بغیر کسی وجہ کے قیدی بنایا گیا ہو تو اسے آزاد کرو، چھڑاؤ. رواہ البخاری. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 5 ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دینا. سلام کرے تو سلام کرو، نہ کرے تو پہلے سلام کرو، اگر کرے جواب دینا واجب. وعیادت المریض، مریض کی بیمار پرسی کرنا. واتباع الجنائز، جنازے کی نماز پڑھنا. واجابت الدعوہ، اور اس کی دعوت قبول کرنا. وتشمیت العاطس، اور جب اسے چھینکا ہے الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا. وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق المسلم علی المسلم 6، 5 اس میں کوئی تعرض نہیں، عدد اقل اکثر کی نفی نہیں کرتا. قیل ما ہن، کسی نے پوچھا رسول اللہ کون کون سے ہیں؟ قول فرمائے اذا لقیت فسلم علیہ، جب ملاقات ہو سک سلام کرنا، ابتدا بسلام کرنا. اذا دعاک فاجبہ، جب دعوت تو دعوت قبول کرنا. اذا استنصحک، جب اسے مشورہ مانگی، خیرخواہی طلب کرے. فانصح لو، تو اس کے لیے خیرخواہ رہنا وغیرہ، مشورے میں بھی کیا کرنا، دیانت سے کام لینا. اذا عطس فحمد اللہ، پشمت ہو جب چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب مرے جنازے وغیرہ غسل کفن دفن میں شریک رہنا. رواہ مسلم. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قول فرماتے ہیں امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، آپ علیہ السلام نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. ونہانا عن 7، اور 7 سے منع فرمایا. جن کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ امرنا بعیادت المریض، حکم دیا مریض کی بیمار پرسی کرو، تیمارداری کرو. واتباع الجنائز، جنازے کی نماز پڑھنا. وتشمیت العاطس، چھینکنے والے پہ الحمدللہ یرحمک اللہ کہنا جب الحمدللہ کہے. ورد السلام، سلام کا جواب دینا. اجابت الداعی، و اجابت داعی بھی پڑھ سکتے ہیں. 7 کے لئے اگر بدل بنا دے کہ جو داعی ہونا دعوت، اس کی دعوت قبول کرنا. یبرال المقسم، اگر قسم کھانے والا تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم قسم دینا تو اس کو بری کر دو، اس کو حانث ہونے سے بچاؤ. ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا. ونہانا، اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہی ہے عن خاتم الذہب، سونے کی انگوٹی. وعن الحریری، اس طرح سے ریشم، یہ مطلق ریشم. والاستبرق، موٹا ریشم. والدیباج، پتلا ریشم. والمیثرۃ الحمراء، اور وہ کیا میثرۃ حمراء، حمراء سرخ کہتے ہیں. میثرہ سے کیا مراد ہے، تکیے اور قالین، اسی طرح سے بستر، رضائی وغیرہ جو سرخ رنگ کے ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں، میثرہ حمراء. یا بعض کہتے ہیں میثرہ حمراء سے وہ بستر وغیرہ یا سامان لیٹنے کا مراد دینا کہ جو ریشم سے بنایا جائے. صحیح. اور اندر سے پھر کیا کرے، اس میں کپاس ڈال دیا، اون وغیرہ ڈال دینا، یا زین وغیرہ پر لگائے، اس سے منع فرمائے. اسی کو کہتے ہیں میثرہ. والقیسی،
اور قیسی کا کیا معنی ہے؟ کٹن، کٹن مراد ہے، یا قیسی سے کیا مراد ہے؟ وہ کپڑے مراد ہے نا جس میں کیا کرے کٹن کے ساتھ ساتھ ریشم بھی ملا ہوا ہو۔ وآنیت الفضہ، اور چاندی کے برتنوں سے منع فرمائے کہ اس کا استعمال عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں، کہ اس میں کیا کرے کھائے پی وغیرہ۔ وفی روایت وعن الشرب فی الفضة فإنه من شرب فیہا، جو اس میں پیے گا، دنیا میں کھائے گا، اس میں کوئی چیز استعمال کرے گا سرمے کے لیے، کیا کرے گا سرما دانی بنائے گا وغیرہ، یا اسی طرح سے خوشبو وغیرہ کے لیے کوئی سونے چاندی کا برتن بنائے گا، کوزہ وغیرہ، تو لم یشرب فیہا فی الآخرۃ، آخرت میں جنت میں یہ چیز اسے نصیب نہیں ہوگی، نہیں دیا جائے گا سزا کے طور پر۔ متفق علیہ۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے نا تو لم یزل فی خرفۃ الجنہ، اس صلاح نہیں ہوئے کہ جنت کے باغ میں ہے، حتی یرجع، لوٹنے تک۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامۃ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک مسلمان سے پوچھے گا کہ انسان سے کہ ابن آدم مرضت، ایک دن بیمار ہوا تھا، فلم تعودنی، تو میرے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ قال وہ کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، تو پروردگار یا اللہ میں آپ کیسے بیمار ہوتے ہیں اور پھر آپ کی میں تیمارداری کیسے کرتا؟ قول فرمائیں گے کہ کیوں نہیں، اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ان عبدی فلان مرض، میرا فلاں بندہ بیمار ہوتا، فلم تعود، تو نے اس کو پوچھا تک نہیں تھا۔ اما علمت، تمہیں معلوم نہیں انک لو عدت، اگر تو وہاں جاتا نا پوچھنے کے لیے، لوجدتنی عنده، تو وہاں پر مجھے پاتا، میری رضا کو پاتا۔ پھر اسے کہا یا ابن آدم استطعمت، کہ ایک دن میں نے آپ سے کھانا طلب کیا تھا کہ کھانا نکالو، کھانا کھانا چاہتا ہوں، فلم تطعمنی، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ قال وہ کہیں گے یا رب کیف اطعمک، آپ کو کسے کھانا کھلاؤں، انت رب العالمین، پروردگار ان چیز سے پاک ہے۔ قال اسے کہیں گے اما علمت انه استطعمک عبدی فلان، ایک دن فلاں ملنگ آیا تب وہ کھانا مانگنے کے لیے، فلم تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ اما علمت، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انک لو اطعمت، اگر تو اسے کھلاتا نا، لوجدت ذلک عندی، تو اس کا بدلہ میرے پاس پاتا، بھیجا نہیں جاتا وہ۔ یا ابن آدم استسقیت، کہ ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا پانی پلاؤ، فلم تسقینی، تم نے پانی نہیں پلایا۔ قال کہ یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، یا اسقی کبھی پڑھ سکتے کس سے آپ کو پلاتا، پروردگار ہے۔ قول فرمائے گا کہ استسقاک عبدی فلان، میرے فلان بندے نے آپ سے پانی مانگا تھا کہ پانی لاؤ، فلم تسقی، تم نے پانی نہیں پلا۔ اما انک لو سقیت، اگر تو پانی پلاتا نا، وجدت ذلک عند، اس کا بدلہ پاتا آج، تو نے کچھ ایسے ہی نہیں کیا، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی عربی یعودہ، ابن عباس سے کہتے ایک مرتبہ علیہ السلام ایک عربی دیہاتی کے پاس گئے تھے، مرداری کر رہے تھے، وکان اذا دخل علی مریض یعودہ، جب آپ علیہ السلام کسی مریض کے پاس جا کر تیمارداری کرتے تھے نا، قول تو یہ کلمات کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ، وقال له لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ یہ کہتے تھے کہ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے، انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی نا، پاک ہو جاؤ گی، گناہ سے بھی پاک ہو جاؤ گی۔ تو جب یہ کلمات اس نے کہا ہے نا، قالا، تو اس عربی نے کہا کلا، ایسا نہ کہو، بل حما تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، یہ بیماری تو میرے بوڑھے کو لگی ہے نا، مجھ جیسے بوڑھے کو لگی ہے نا، اور بہت گرم ہے میرا بدن، کیا ہو رہا ہے، تپ رہے، اور قبر میں آدمی کو کیا کرتی پہنچاتی ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنعم، اگر ایسے ہی تم صحیح کہہ رہے ہو، فنعم اذن، رواہ البخاری، نے چڑ چاڑ اس سے نہ کرے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکى منا انسان، کہ ہم میں سے اگر کوئی مریض ہو جاتا نا تو مسح بیمینہ، آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ اس پر رکھتے، پھر یہ دعا پڑھ دیتے، ثم قال اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کی پروردگار اس کی بیماری ختم فرما، واشف انت الشافی، شفا دی سے تم شفا دینے والے، لا شفا الا شفا، صرف کا شفا کرم دے، شفان اسی شفا دو، لا یغادر سقما یا سقما یا سقما، کہ کوئی بیماری نہ چھوڑ دے، ختم کر دے۔ متفق علیہ۔ وعنہا قالت، عائشہ سے روایت ہے اذا اشتکى الانسان شیئا منہ، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتے ہے، کوئی شکایت ہو جاتے ہے، وکان بھی قرحہ و جرح،
یا کوئی دانا پوڑا نکل آتا یا زخم وغیرہ ہوتا، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بِإِصْبَعِهِ یا بِأَصْبُعِهِ، آپ علیہ السلام اس جگہ پر انگلی اس طرح گھماتی ہوئی یہ کلمات پڑھتے ہیں، بسم اللہ تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی، بریقت بعضنا، ہمارے بعض کی تھوک سے مل کے لیے، فسقیمنا، کہ ہمارے مریض کو شفا ہو، باذن ربنا، پروردگار کے حکم سے۔ دیکھیں باذن ربنا، اللہ کی اجازت کے بغیر شفا نہیں ہوتی ان چیزوں سے، متفق علیہ۔ وعنها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتكى، جب آپ علیہ السلام بیمار ہو جاتے نا تو نفث على نفسه بالمعوذات، تی جو کلمات کل عزب رب الفلق وغیرہ نا صورتیں اپنے اوپر پڑھتے تھے، ومسح عنه بيده، اور ان جو کو پر کے کرتے ہاتھ ملتے، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه، جب اس کو یہ شکایت ہوئی نا جس وقت وفات بھی، جس زمانے میں وفات ہوئی اور درد بیماری زیادہ ہو گئی تھی، تو کنت انفث علیہ بالمعوذات الذی کنت ینفث، تو وہ کلمات میں پڑھا کرتی تھی صورتیں، وامسح بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو اٹھا کر اس کے بدن پر ملتی تھی برکت کی وجہ سے، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم قالت کان اذا مرض احد من اہل بیتی، گھر میں سے اگر کسی کو بیماری ہوتی نا تو نفث علیہ بالمعوذات، یہ معوذات صورتیں پڑھتے تھے، اس طرح کلمات وغیرہ۔ وعن عثمان بن ابی العاص انه شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجد فی جسده، عثمان بن ابی العاص سے نے ایک مرتبہ پر علیہ کے سامنے بات رکھ دی کہ یا رسول اللہ مجھے بدن میں بہت درد ہو رہا ہے، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك، کہ تمہارے بدن میں جس جگہ کو درد ہو رہے ہیں نا اس جگہ پر ہاتھ رکھو، وقل، اور یہ کلمات پڑھو، بسم اللہ ثلاثا، 3 مرتبہ یہ پڑھو، وقل 7 مرات، 7 مرتبہ پھر یہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، قول حضرت صحابی کہتے ففعلت، جب میں نے ایسا کام کیا نا تو فاذهب اللہ ما کان بی، جو درد تھا، بیماری تھی، چوک تھی بدن میں، وہ ختم ہو گیا، رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید سے روایت کرتے ہیں جبریل آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد اشتکیت، مطلب جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس ہے اور اس سے پوچھنے لگے یا محمد آپ کو تکلیف ہے، فقال کہا ہاں نعم، ہاں تکلیف ہے، قول، تو جبریل علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، رواہ مسلم۔ یہ کلمات پھر اس پر دم کی تھی، بھی آدمی دم کر سکتے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین، کہ حسن و حسین پر جب آپ علیہ السلام کلمات دم کرتے تھے نا تو یہ کلمات پڑھتی، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو پناہ میں لیتا ہوں اللہ کی کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے اور اس طرح کیڑے مکوڑوں سے اور ہر حاسد یا نظر بد والی آنکھ، ویقولو، اور پھر کہتے تھے نا کہ ان اباکم کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو بھی دم کیا کرتے تھے، رواہ البخاری، وفی اکثر نسخ المسابیخ بہما علی لفظ التسنیہ، بہا کی جگہ بہما بھی آئے ہیں ان دونوں کلمات کے ذریعے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ به خیرا، جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ کرے یعنی اسی گناہوں سے پاک کرنا چاہے، تو یصوب منہ یا یصب منہ، تو اللہ اس کو کیا کر دیتے، یصب منہ، کہ اسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے، رواہ البخاری، یا یصب منہ پڑھے تو پھر منع بیماری مبتلا ہو جاتا ہے۔ وعن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ما یصیب المسلم من نصب، مسلمان کو جو پیش ہو جائے تھکاوٹ، تھکن، ولا وصب، تھکاوٹ، ولا ہم جس سے دل کو پریشانی ہو، ولا حزن، اور اس طرح سے غم جس سے دماغ پر بوجھ، ولا اذن، کوئی تکلیف، ولا غم، کوئی اور غم جس کا بدن پر اثر ہو، حتی الشوک یشاکها، حتیٰ کہ کانٹا بھی چھپ جائے نا، الا کفر اللہ بها من خطایاہ، اس کے ذریعے اللہ انسان کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، متفق علیہ۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت سے فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوہک،
کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا تو بہت سخت بیمار تھے، شدید بخار میں تھے۔ فمسسته بیدی، جب میں نے اس کے بدن پر ہاتھ لگے، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ انک لتوعک وعکا شدیدا، آپ کو تو وہ سخت بیماری ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجلہ، پر نے فرمایا ہاں ہاں بیماری ہے مجھے، انی اوعک کما یعک رجلان منکم، مجھے ڈبل بیماری تو جیسے تم میں سے دو شخصوں کو بیماری ہونا، مجھے اسی طرح دگنی۔ قال کا کہ فقلت، میں نے کہا کہ ذالک، یہ تو اس وجہ سے بھی کہ لأن لک اجرن، آپ کو تو اجر بھی دو ملیں گے نا۔ فقال اجل، ہاں ہاں بالکل دو اجر ملیں گے۔ ثم قال، پھر کہا کہ ما من مسلم یصیبه هذا من مرض، جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف بیماری ہوتی ہے نا، فما سوا ہو، جو بھی ہو، یا اس سے بڑھ کر یا نیچے کی، الا حط اللہ تعالی بی سیئاته، اللہ اس کے گناہوں کو، بدیوں کو، برائیوں کو کیا کر دیتے ہیں، مٹاتا ہے۔ کما تحط الشجرۃ ورقها، جیسے درخت سے خزاں کے موسم میں پتے گرتے ہیں، اس طرح گناہ جھڑتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے بکروتی فرماتی، ما رأيت أحدا الوجع، ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس پر درد بیماری آپ علیہ السلام سے زیادہ سخت گزرا ہو۔ آپ علیہ السلام نے زیادہ بیماری کیا کی ہے، دیکھی ہے، آپ علیہ السلام پر زیادہ درد غم گزرے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعنہ قولت، عائشہ سے بھی روایت ہے کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقینتی و داقینتی، آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی نا تو میری گود میں تھے، مانا میرے سینے کی جو جگہ ہے نا اور حلقوم، یہ جو کیا ہے ٹھوڑی ہے نا، اس کی بیچ میں آپ علیہ السلام نے میرے بدن پر تکیہ لگا کر، میری طرف تکیہ لگا کر آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کسی پر اگر سخت تکلیف آئے نا تو میں اتنی بڑی نہیں سمجھوں گی، کیونکہ آپ علیہ السلام پر جو مشکلات گزری، جو تکلیف ہے، اور خصوصاً موت کے وقت نا، تو اس کے بعد میں کسی کے لیے اسی چیزوں کو مشکل نہیں گردانوں گی۔ رواہ البخاری۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے مسلمان کو سمجھایا کہ دی دنیا میں جو مصیبتی تکلیفی بیماری آتی ہے، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے تمہارے درجات بڑھ جاتے ہیں، اس سے تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور تم دنیا میں سمجھ لو ایک چھوٹے درخت کی طرح ہونا، جس کو ہوائیں ادھر ادھر کیا کرے، گھمائے اور ادھر ادھر لیٹائے، کبھی اٹھائے۔ اور منافق اور کافر شخص کی مثال تو بڑے درخت کی طرح ہے نا، جو ہوا سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر تیز ہوا جاتی ہے نا تو کیا ہو جاتا ہے، جڑ سے ہی اکڑ جاتا ہے۔ مثل المؤمن، مسلمان کی مثال کا مثل الخامۃ، جیسے چھوٹا سا درخت ہوتا ہے نا، ڈینٹل والا، کچی جو شاخ ہوتی ہے نا، کمزور ڈنڈی، من الزرع، فصل کی، تفیئها الریاح تسرعها مرہ وتعدلها اخرى، کہ ہوائیں اس کو کبھی ادھر لٹاتی، کبھی ادھر پچاڑتی ہیں، کبھی سے کیا کرتی ہے، اٹھا کر برابر کرتی ہے، حتی یأتی اجلہ، یہ تک کہ مسلمان کی موت آ جائے، موت تک یہ تکلیفوں میں گھرا رہے گا۔ ومثل المنافق، منافق و کافر کی مثال کا مثل الارضۃ المجزیہ، اس پکے درخت کی طرح ہے، صنوبر کی طرح ہے، بید درخت کی طرح ہے، نختر کی طرح ہے، التی لیصیبها شیء، کہ اس دن ہوا سے کچھ نہیں ہوتا نا، حتی یکون انجعافها مرة واحدہ، لیکن اگر کہیں اکڑ جاتا ہے نا تو پھر بیخ سے، جڑ سے ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی وار میں اکڑ جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن كمثل الزرع، مسلمان کی مثال تو فصل کی طرح ہے، لا تزال الريح تميله، ہاں اس کو ادھر ادھر جھکاتی اور اڑاتی، لٹاتی ہیں، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، مسلمان کو تو زندگی میں تکلیف اٹھانا پڑے گی، مصیبتیں۔ ومثل المنافق كمثل شجرة الارض، اور منافق کی مثال تو صنوبر درخت کی طرح ہے، لا تهتز، جو ہلتا نہیں ہے، حتى تستحصد، یہ جڑ سے اکڑا جاتا ہے ہوا سے۔ متفق علیہ، اکڑ جاتے ہیں۔ وعن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب، ایک مرتبہ علیہ السلام ام سائب کے پاس گئے، فقال کا ما لکی
تو زفزفینا زفزف کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا پر رعشہ طاری ہے، آپ لرز رہی ہے، کپ کپا رہی سردی کی کپ کپی آپ پر طاری ہو گئی ہے. قالت کہنے لگی الحم بارک اللہ فیہا، بیماری ہے اللہ اس میں برکت نہ رکھے. فقال کہا لا تسبی الحمہ، بیماری اور تپ کو بخار کو گالیاں مت دو، فإنها تذهب خطايا بنی آدم، کہ انسان کی خطا و بدیوں کو مٹاتی ہے. کما یذہب الکیر خبث الحدید، جیسی دھوکنے جو ہے نا لوہے کے زنگ کو کیا کرتی ہے، دور کرتی ہے، ختم کرتی. اسی طرح سے اس سے بھی گند زنگ ختم ہو جاتا ہے. رواہ مسلم. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد والسافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. جب انسان مریض ہو جائے، پہلے تو یہ ٹھیک تھا نیک اعمال کر رہا تھا، اب نہیں کر پا رہا تو اس کا ثواب ملے گا. یا پہلے کیا تھا، مقیم تھا اپنے علاقے میں، تو بہت کچھ کر رہا تھا، سفر کی وجہ سے اب کچھ نہیں کر رہا نا، تو اس کا ثواب اس کو لکھا جائے گا. کیونکہ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے کہ جو کام تو پہلے جاری کر رکھے تھے نا، کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تو اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے. جیسے شخص اس کو تنخواہ مل رہی نا، تنخواہ مل رہی لیکن اب تو کیا ہے، چھٹیاں ہے، تو چھٹیوں کی تنخواہ بھی اس کو ملے گی، کیونکہ یہ عمل تبرک یعنی قانون کے مطابق. رواہ البخاری. وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادت کل مسلم، کہ طاعون بیماری یا جو بھی وبا ہو، بلا ہو، مصیبت ہو، جو کیا کرے سب کو لپیٹ میں لے، وہ ہر انسان کے لیے کیا ہے، مسلمان کے لیے جو مسلمان و شہادت ہے، اخروی طور سے شہادت ثواب ملے گا. متفقون علیہ. دنیوی طور پر غسل دیا جائے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشہداء خمسۃ، شہید 5 قسم کے ہیں، اور بھی قسم ہیں، یہاں پر 5 بتائی ہیں. المطعون، یہ شخص جس کو کیا ہو جائے، طعن ہو جائے. طعن کا کیا معنی، یعنی کسی وبا کی وجہ سے مر جائے، یا اندر سے کیا ہو جائے، کھاٹا جائے، ختم کیا جائے. والمبتون، پیٹ کا مریض 10 وغیرہ سال میں مبتلا شخص. والغریق، پانی میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے. وصاحب الحدم، جس پر کوئی دیوار پتھر وغیرہ گھر جائے. والشہید فی سبیل اللہ، اور تو آخری درجے کا شہید ہے، یا وہ جو جہاد میں شہید ہو جائے، یا وہ جو علم کے راستے میں وفات ہو جائے، وہ بھی شہید ہے نا. یا حج کے لیے گئے تو وہ بھی کیا ہے، شہید. اس کے لیے سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، حج کے لیے اور علم کے لیے وغیرہ. متفقون علیہ. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون، میں نے آپ سے طاعون کے متعلق پوچھا کہ کیا ہے. فاخبرنی انه عذاب یبعث اللہ علی من یشاء، تو اس نے خبر دی کہ یہ عذاب تھا پہلی امتوں پر اللہ جس کے لیے چاہتا تھا نا تو بھیجتا تھا. وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنایا ہے. لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ بِبَلَدِهِ، جو بھی شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، یا جہاں پر طاعون آ جائے اور اپنے علاقے میں رہ جائے، وہاں سے نہ بھاگے. اس کا عقیدہ کیا ہو، سلیم ہو، درست عقیدے کا انسان ہو. صابرا محتسبا، صبر کرتے ہوئے اور اس بات کو یقین سے سمجھتے ہوئے کہ دیکھے جو کچھ اللہ نے لکھے وہ تو ہوگا ہی، اس سے تو بچنا نہیں ہے، تو پھر فرار ہونے کی کیا ضرورت ہے. اس کا تو یہ مطلب بھی نہیں کہ خود کو آدمی کیا کرے، بیمار کرے، بس دوسرے گاؤں میں جائے نہیں، وہاں پر رکے تاکہ کسی کو بدعقیدگی کا اندیشہ نہ ہو، شکار نہ ہو جائے. تو یہ علم اسے پکا یقین ہو کہ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اسے تو صرف وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہو. الا کان لہ مثل اجر شہید، اس کو شہید کا اجر ملے گا. رواہ البخاری. اور سمت بن زید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجس ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، کہ یہ طاعون بیماری یہ عذاب تھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا. اور علی من قال قبلکم، تم سے پہلے جن بھی لوگوں پر بھیجا گیا تھا. فاذا سمعتم به بارض، جب تم سنو کہ کسی جگہ پر طاعون ہے، وبا ہے، فلا تقدموا علیہ، وہاں نہیں جانا. اس کے مطلب نہیں کہ تمہیں بیماری لگے گی، وہاں نہیں جانا. ممکن ہے کہ کسی بیماری وغیرہ مبتلا ہو کر اسی سے مر کر یا کچھ ہو جائے تو لوگ کہیں گے یار اگر نہ جاتے تو کچھ نہ ہوتا. ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہو، لیکن جانا نہیں ہے. بس یہ کیا ہے، یہ بھی تقدیر کی بات ہے نا کہ تم کیا کرو، اسباب اختیار کر کے وہاں نہ جاؤ. اور کیوں خود جائے وہاں. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، لیکن جہاں پر یہ بیماریاں جو وَأَنْتُمْ بِهَا، تم وہاں پر ہو تو وہاں سے نکلو نہیں. فَلَا تَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ، اس سے بھاگنا نہیں. متفقون علیہ. کیونکہ اگر تم وہاں سے جاؤ گے نا، وہاں پر بیماریاں جگہ لوگ کہیں گے اس لیے آیا تھا کہ یہ بیمار تھا اور اس نے اپنے ساتھ بیماری لائی. وعن انس رضی اللہ عنہ قول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى
اللہ تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جو کسی انسان کو میں مبتلا کروں دو محبوب چیزوں کے ذریعے، یعنی اس کی دو محبوب چیزیں میں چھین لوں، یعنی آنکھ کے، ثم صبر، پھر اس پر صبر کرے، عوضتہ منہم الجنہ، میں اس کے بدلے سے جنت دوں گا۔ یرید عینیہ، حبیبتی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی عن علی رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جائے غدوۃ صبح، الا صلی علیہ 70,000 ملک، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، حتی یمسی، شام تک۔ وَإِنْ عَادَ عَشِيًّا، اگر شام کو جائے، عصر کو جائے، دن کے آخر میں، الا صلی علیہ 70,000 ملک، تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت رحمت کرتے ہیں، حتی یصبح، صبح تک۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ بھی ہوگا۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قول، زید صاحب کہتے ہیں عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینیہ، میری آنکھوں میں درد تھا، اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام آئی میرا کیا کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تیمارداری کر رہے تھے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس نے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا من توضا فاحسن الوضوء، جب اچھی طرح پہلے وضو کرے، وعاد اخاہ المسلم، پھر مسلمان کے پاس عیادت کے لیے جائے، محتسبا، اور ان چیزوں کو ثواب سمجھ کر جائے، بوعد من جہنم مسیرت 60 خریفہ، یہ آدمی جہنم سے دور کیا جائے گا کتنی مسافت پر؟ 60 سال کے فاصلے پر یہ دور ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یعود مسلم، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جائے، فیقول 7 مرات، اور 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ الا شفیہ، تو اس کو شفا ہو جائے گی، الا یکون قد حضر اجلہ، ہاں اگر اس کی موت ہونی ہونا پھر تو مر جائے گا، وفات ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد الترمذی۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمهم من الحمى ومن الاوجاع كلها، حضرت سے عرض کرتے کہ آپ علیہ السلام ہمیں سب دردوں سے اور بیماریوں سے، بخار سے یہ دعا سکھاتے تھے کہ یہ دعا پڑھا کرو، اس سے کیا ہوگی؟ تمہیں شفا ہوگی اس کے ذریعے۔ یقول کہ یہ دعا پڑھا کرے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، کہ ہم پناہ مانگتے اللہ عظیم کی ذریعے من شر کل عرق نعار، ہر رگ سے، ہر رگ کی شر سے جو کیا ہو جائے، پھڑکنے لگے۔ نعار کسی کہتے جوشندہ، نیچے لکھا ہے نا جوش، جوشندہ تو ایک لفظ ہے نا، جوشندہ لوگ زکام آنے کے لیے پیتے ہیں نا، جوشندہ، اصل میں اسم فاعل ہے نا جوشندہ، جوش، جوشندہ، جوشندہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ومن شر حر النار، اور آگ کی تپش سے، گرمائش سے، مانا بیماری بھی آدمی تپتا ہے نا۔ رواہ الترمذی قال هذا حدیث غریب لا يعرف الا من حدیث ابراہیم بن اسماعیل ابن اسماعیل وهو يضعف في الحديث۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اشتکى منکم شیئا، تم سے اگر کسی کو کسی چیز کی شکایت ہو، بیماری وغیرہ کی، اشتکا ہو اخن له، یہ کوئی اور مسلمان ہو، اس کو کہے کہ مجھے بیماری ہے، درد وغیرہ، فلیقل یہ کلمات کہے، ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک، امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء فاجعل رحمتک فی الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، جب یہ پڑھے گا نا فیبرأ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء الرجل يعود مریضا، کہ جب ایک آدمی دوسرے مسلمان کے پاس جائے بیمار کی تیمارداری کرنا، فلیقل یہ کلمات پڑھے، اللہم اشف عبدک ینکأ لک عدوا ویمشی لک الى جنازہ، یا اللہ اپنے اس بندے کو شفا دی کیونکہ ینکأ لک عدوا، تمہارے دشمنوں کو زخمی کرے گا، جہاد کرے گا کل، او یمشی لک الى جنازہ، اور نہ کسی خیر کے کام کے لیے تو جائے گا نا، جنازے کے لیے جانے کا کیوں، کسی اور خیر کا کام تو کرے گا، آپ کا بندہ ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن علی بن زید عن امیہ انہا سألت عائشہ عن قول اللہ عز وجل، علی بن زید سے رد کرتے اپنی کس رد کرتے امیہ سے، کہ امیہ نے عائشہ سے بسی پوچھا تھا
اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق اس کا کیا مطلب ہے کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے نا ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، اللہ سب جانتا ہے، حساب کرے گا تمہارا۔ وان قول، اور اس کا یہ بھی پوچھا تھا کہ ومن یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ فقالت، تو عائشہ سے یقینی لگی کہ ما سألها عنها احد منذ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آیتوں کے متعلق پوچھا ہے نا کسی اور نے مجھ سے آج تک نہیں پوچھا، صرف تم نے پوچھا۔ فقال علیہ السلام نے مجھ سے بھی فرمایا تھا کہ هذه معاتبۃ اللہ علی عبدا، کہ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک ملامت ہے، ملامت کرنا، کیا کرنا، اسے معاتبہ کرنا، عتاب کرنا۔ کس میں بندے کے لیے کیا ہے؟ عتاب ہے، ملامت کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یہ خبر دینا چاہتے کہ دیکھیں دل میں تم کچھ ذنوب وغیرہ یا ان کے لیے جو برے اعمال یا ارادے چھپاتے ہیں نا، ان کا حساب ہوگا جب کیا ہو جائے، عزم مسمن تک پہنچ جائے یا عزم کے قریب ہو جائے۔ کہ بما یصیبہ من الحمى، کہ انسان کو جو بیماری پہنچتی ہے، والنکبہ، یا کوئی تکلیف، حتی البضاعہ، یہاں تک کہ اگر ایک سامان یدعو فی ید قمیصہ، مثلا اس نے کیا کر دیا، قمیص میں رکھ کر کسی سامان کو، یا ایک ہاتھ میں، فیفقد، اور پھر اسے گم ہو کہ ادھر ادھر ڈھونڈ لینا، کہاں گیا میرا سامان، کہاں گیا، اس طرح فیفزع، اس کے لیے پریشان ہو جائے، حتیٰ ان العبد لیخرج من ذنوبہ، کہ اللہ تعالیٰ بار بار اسے ملامت کرتے ہیں یا گناہوں میں ڈالتا ہے، کس میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں، تاکہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے، کما یخرج التبر الاحمر من الکیر، جیسے سرخ لوہا نکلتا ہے گرم ہو کے، کس سے، دھوکنے سے، انگیٹھی سے، اسی طرح کیا ہو جاتے ہیں، صاف ستھرا ہو جاتے ہیں، زنگ اس کا گر جاتے ہیں، گناہ گر جاتے ہیں۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یصیب عبدا نکبۃ، کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچ جائے، فما فوقها، چھوٹی سی تکلیف ہے اس کے اوپر، او دونہ سے کم، الا بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے، تو یہ گناہ ہی کی وجہ سے تو پہنچ رہے نا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وما یعفو اللہ تعالی عنہ اکثر، چلو جو تکلیف اسے پہنچ وہ تو کم ہے، لیکن اس سے جو معافی ہوتی نا وہ زیادہ ہوتی۔ وقرا، پھر یہ آیت پڑھ لی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، رواہ الترمذی۔